میں اپنے آپ کو کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کر سکتی تھی کہ میری وجہ سے میری اماں اور میری بہنوں نے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا۔ وہ اتنی پرسکون زندگی جینے والی ایک پل میں کیسے سڑکوں پر آ گئی تھیں، صرف میری وجہ سے۔ وہ غلطی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس نے صرف میری نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے پورے گھر والوں کی زندگی برباد کر دی تھی، اور میں بدنصیب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور کچھ بھی نہیں کر پائی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، مجھے تو اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی ماں کا اور اپنی بہنوں کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ میں ان کا سہارا تو نہیں بن پائی بلکہ الٹا ان کی پریشانی کا باعث بنی، اور اس بات کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میرا نام نمرا ہے، میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میری 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، پر اس بات سے میرے بابا کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ایک دن میرا نام روشن کریں گی۔ میرے بابا کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ان سے کسی خاندانی جائیداد کے سلسلے میں ناراض ہو کر الگ ہو گیا تھا، اور میرے چاچو اور میرے بابا کے بیچ میں بولنا تک بند ہو گیا تھا۔ میرے دادا ابو کی زمین تھی جس میں سے میرے چھوٹے چاچو زیادہ حصہ لینا چاہتے تھے، اور میرے بابا چاہتے تھے کہ ہم برابر حصہ لیں۔ میرے بابا کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اور ہم چاچو لوگوں سے مالی حساب میں تھوڑے امیر تھے، کیونکہ چاچو نے ہمیشہ ہی دادا کی دی ہوئی زمین کے آسرے پر کوئی بھی کام یا کاروبار شروع نہیں کیا تھا، اور زمین سے جو تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے اسی سے اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ پر میرے بابا ہمیشہ کاروبار کرنے میں ہی عقل مندی سمجھتے تھے، اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ انسان کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے تو دادا ابو کی ساری زمین چاچو ہی سنبھالتے تھے، پر جب ہم بڑے ہو گئے تو بابا نے سوچا کہ مجھے چاچو سے اب اپنا حصہ واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ پہلے بابا کو ضرورت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا اور ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے۔ پر اب جیسے جیسے بابا کی عمر تھوڑی بڑھتی گئی تو بابا اپنے کاروبار کو بہت ہی کم وقت دیا کرتے تھے اور کام نہیں کر پاتے تھے، اسی لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چاچو سے اب اپنا زمین کا حصہ لے کر اپنے بچوں کے نام کر لیا جائے، کیونکہ انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بابا یہی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میرا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد چاچو میری بیٹیوں کو میری زمین کا حصہ دیں گے بھی یا نہیں، کیونکہ چاچو کے 5 بیٹے تھے اور بابا کی ہم صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ بابا نے جب چاچو سے اپنی زمین کا حصہ مانگا تو چاچو بابا سے بہت غصہ ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمارے پاس صرف یہ زمین ہے، تمہارے پاس تو بہت سارا کاروبار ہے، تم ہم سے زمین کا حصہ مت لو۔ پر بابا چاچو کو کہہ رہے تھے کہ کاروبار میں نے اپنے بلبوتے پر بنایا ہے، زمین تو میرے بابا کو اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، میں اپنا حصہ کیوں آپ لوگوں کو دوں۔ بابا ہمیشہ چاچو کو سمجھاتے تھے کہ تمہارے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کو کوئی نہ کوئی کاروبار بنا کے دو یا کوئی دکان وغیرہ کھول کر دو۔ پر چاچو کے 5 بیٹے نالائق اور نکمے تھے، کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ چاچو اور بابا کا زمین کے حصوں پر بہت ہی بڑا جھگڑا ہو گیا، اور چاچو نے اپنا ہر رشتہ بابا کے ساتھ ختم کر دیا۔ پھر بابا نے بھی زمین چاچو کے نام کر دی اور ہمیشہ کے لیے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ ہم شہر میں رہنے لگے جہاں پر بابا کا کاروبار ہوتا تھا۔ بابا نے شہر میں ہمیں اچھے اسکولوں میں داخل کروایا، ہمیں ہمیشہ یہی سمجھایا کہ بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی تعلیم کو کبھی بھی ضائع مت ہونے دینا۔ جو تعلیم میں نے آپ لوگوں کو دلوائی ہے اور آپ لوگوں کی تعلیم پر میں نے جو محنت کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے اس محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا۔ بابا ہمیشہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ تم میری بیٹیاں نہیں میرے بیٹے ہو، تم بیٹیاں ہی ایک دن میرا نام روشن کرو گی، اور تمہارے چاچو کو ایک دن میں اس بات کا احساس ضرور دلوا کر رہوں گا کہ جو کام تمہارے بیٹے نہیں کر پائے میری بیٹیوں نے کر دکھایا۔ میرے بابا ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر اچھی نوکریاں حاصل کریں اور ان کو ایک دن ہم بیٹیوں پر فخر محسوس ہو۔ بابا نے اپنی زندگی میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، وہ ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں نے جب کالج میں پڑھنا شروع کیا یہ تب کی بات ہے۔ میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کا نام تبریز تھا۔ تبریز کالج میں میری ہر بات میں مدد کرتا تھا، وہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، مجھ سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ مجھے اس کا بات کرنا شروع میں تو بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کالج کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے اور مجھے وہاں پر کسی بھی لڑکے سے یا کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔
بابا نے مجھے خاص طور پر سمجھایا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو اتنی آزادی اور اتنی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مقصد آپ لوگوں نے ضرور پورا کرنا ہے۔ اسی لیے بابا کی کہی ہوئی بات مجھے ہر وقت یاد رہتی تھی۔ میں کالج میں کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، پر تبریز زبردستی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کو کافی بار منع بھی کیا تھا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میری مدد کرنے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تھا۔ تبریز کالج کے باقی لڑکوں کی نسبت بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کو کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، جبکہ کالج کے باقی لڑکے کافی لڑکیوں سے گھلے ملے ہوئے تھے اور کالج میں ہر وقت ہی ہلا گلا بنا کر رکھتے تھے۔ تبریز ان ساری باتوں سے بہت ہی دور تھا، اسی لیے مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں اس سے تھوڑا بہت بات کر لیتی تھی۔ اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ کالج میں کچھ وقت گزر جانے کے بعد میری تبریز کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں کس مقصد کی وجہ سے پڑھتی ہوں، کیونکہ ہماری برادری میں باقی لڑکیوں کو اتنا زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہمارے بابا نے ہمیں تعلیم دلوانے کے لیے اور ہمیں کوئی مقام حاصل کروانے کے لیے اپنا گاؤں تک چھوڑ دیا تھا اور اپنے بھائی سے رشتہ داری بھی ختم کرتی تھی۔ میں تبریز کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں، میں ان کو جلد سے جلد یہ خوشی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے چاچو اکثر میرے بابا کو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری صرف بیٹیاں ہیں اور میرے 5 بیٹے ہیں۔ میں چاچو کو بابا کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی اور ان کو یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ آج کل کے دور میں بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ تبریز نے اپنے بارے میں بھی مجھے بتایا تھا کہ اس کی بھی کوئی بڑی فیملی نہیں ہے۔ تبریز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، اور اس کے بابا اس دنیا سے تب چلے گئے تھے جب تبریز 10 سال کا تھا۔ اس کی ماں نے ہی اسے بہت مشکلوں سے پالا تھا، اور اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا اب وہی سہارا ہے۔ تبریز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے اسکول اور اب کالج کے بعد اپنی دکان پر بیٹھتا ہے، جو کہ اس نے اپنے ہی محلے میں کھولی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گھر کا تھوڑا بہت سودا سامان آ جاتا ہے۔ مجھے تبریز کی بات سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ وہ اپنے لیے ابھی سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے بچپن سے ہی کافی ساری محنت کی ہے اور اپنی پڑھائی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ تبریز اور میرا دونوں کا یہی مقصد تھا کہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی نوکری لینی ہے۔ ایک دن تبریز نے مجھے پروپوز کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت ہی پسند کرتا ہے۔ پسند تو وہ بھی مجھے آ گیا تھا، پر ابھی فی الحال ہم اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارا مقصد ابھی ادھورا تھا اور ہمیں ابھی اور پڑھنا تھا۔ تبریز نے مجھے بولا تھا کہ جب ہم دونوں کو نوکری مل جائے گی تبھی ہم شادی کریں گے، اس سے پہلے ہم اس بات کو نہیں دہرائیں گے، اور میں نے بھی اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جب ہمیں نوکری مل جائے گی تبھی ہم اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ کالج میں تو تبریز کا اور میرا روز کا ملنا ہوتا تھا، پر ایک دن تبریز نے مجھے بنا بتائے مجھے سرپرائز دینے کے لیے میرے برتھ ڈے والے دن ایک ہوٹل میں بہت ہی اچھا انتظام کیا اور میرے لیے ایک بہت ہی بڑا کیک بنوایا۔ جب اس نے مجھے اس ہوٹل پر بلایا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ تبریز نے میرے لیے اتنا اچھا انتظام کیا تھا۔ میں نے اس سے اس وقت بولا تھا کہ تمہیں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ مجھے تبریز کے حالات اچھے سے معلوم تھے، اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے تھوڑا سا بھی خرچ کرے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے چاچو کا بڑا بیٹا جس کا نام فیاض تھا وہ ہمارے ہی گھر پر بیٹھا تھا۔ فیاض بابا کے ساتھ بیٹھا تھا، اماں اور میری دونوں بہنیں ساتھ بیٹھی تھیں۔ سب کی شکل دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، کیونکہ سب کے چہروں کے ہی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ فیاض نے بابا سے اسی وقت بولا کہ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ یہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ ہم لوگوں کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی پر ایک بہت بڑا الزام لگا رہا ہوں، جبکہ آپ کو آپ کی بیٹی سے پتہ چل جائے گا تو ہی آپ یقین کریں گے۔ بابا نے فیاض کو اس وقت چپ کرواتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، ابھی اسی وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بابا نے مجھ سے پوچھا کہ نمرا بیٹا ادھر آؤ، مجھے بتاؤ فیاض جو بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ضرور اس کو کوئی دھوکا ہوا ہے۔ تم مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کس کے ساتھ تھی؟
बाबा की ये बात सुनने के बाद तो मैं बहुत ही परेशान होने लगी कि मैं अब बाबा को क्या जवाब दूं, और मेरा गला खुश्क होने लगा। मुझसे तो एक लफ्ज़ तक नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने आज बाबा का यकीन तोड़ दिया है। मुझे तबरेज़ से मिलने नहीं जाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरे जहन में हज़ारों बातें आ रही थी कि पता नहीं बाबा मेरी बात सुनने के बाद क्या सोचेंगे और क्या फैसला करेंगे। बाबा ने फिर मुझसे ऊंचे लहजे में बात करके पूछा, निम्रा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बताओ फयाज क्या बोल रहा है और तुम कहाँ से आ रही हो। मेरे पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि अगर मैं बाबा को बता देती कि मैं तबरेज़ के साथ थी तो मुझे मालूम था कि बाबा का रद्द अमल क्या होगा। मेरी खामोशी बाबा को जवाब दे चुकी थी। बाबा उस वक्त जहाँ बैठे थे वहाँ से उठ कर आए और मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बाबा उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, मुझे डांट रहे थे। बाबा मुझे बोल रहे थे कि तुमने आज मेरा यकीन तोड़ दिया। मुझे डांटते डांटते बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। मैं बाबा को आवाज़ें देकर बोल रही थी कि ऐसी कोई बात भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं मानती हूँ कि मैं तबरेज़ से मिलने गई थी, पर मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। पर बाबा बेहोश हो चुके थे। उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। अम्मा और मेरी दोनों बहनें भी बहुत परेशान हो रही थीं। वो काफ़ी रो रही थीं। फयाज, मेरे चाचू का बेटा, बाबा को उसी वक्त उठाकर अस्पताल लेकर गया और हम सभी उनके साथ अस्पताल चले गए। बाबा को डॉक्टर्स ने आईसीयू में दाखिल कर दिया। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि बाबा की कंडीशन बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने हमें बताया कि बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और हम आपको फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। मैं अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं कर रही थी कि मेरे बाबा को बचा लो। मैं आइंदा कभी भी कोई भी गलती नहीं करूँगी। अम्मा भी सिर्फ मुझे ही डांट रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पर अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर मैं तबरेज़ से मिलने होटल पर नहीं जाती तो आज बाबा की तबीयत ख़राब ना होती। ये सब जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैं खुद को इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और इतनी बड़ी थी कि जिसकी सज़ा सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अम्मा, मेरी दोनों बहनों को भी मिल रही थी। अम्मा ने डॉक्टर को बोला था कि बाबा के इलाज पर जितने भी पैसे लग जाए, आप इस बात की कोई भी परवाह मत कीजिए, बस आप बाबा की ज़िंदगी बचा लीजिए। पर डॉक्टर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और डॉक्टरों ने हमें सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ करने के लिए ही कहा था, और कहा था कि ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह पाक के हाथ में होता है। आप अल्लाह पाक से ही दुआ करें ताकि वो इनकी ज़िंदगी बख्श दे। अस्पताल में खड़ी अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे कह रही थी कि अगर तुम्हारे बाबा को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उनकी इस हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने मेरा और अपने बाबा का यकीन तोड़ा है। इस बात के लिए हम दोनों तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। अम्मा मुझे कह रही थी कि तुम पर तो मुझे नाज था कि मेरी बेटी निम्रा मेरा बेटा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा गलत कदम उठाया और हमें बदनाम करने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ी। उस वक्त तो हम सबके सर पर कयामत टूट पड़ी जब डॉक्टर ने हमें बताया कि बाबा ये दुनिया छोड़कर सबको हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद कब हम अस्पताल से घर आए, कब बाबा की तदफीन हुई, मुझे कुछ होश नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, और ये सदमा मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे भयानक सदमा था। काफ़ी दिन तक तो अम्मा भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई, और मेरी दोनों बहनों को तो एक चुप सी लग गई थी। जब मैंने अपनी बहनों से पूछा कि फयाज भाई ने आखिर बाबा को ऐसी कौन सी बात बताई थी जिसकी वजह से बाबा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, तो मेरी बहनों ने मुझे बताया कि फयाज भाई ने घर में आते ही शोर डाल दिया था और बाबा को कह रहे थे कि आपकी बेटी लड़कों के साथ होटलों में टाइम गुजारती है और उनके साथ होटलों में जाती रहती है। मैं उसको अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। फयाज भाई बाबा को आपके खिलाफ बहुत गलत बातें बता रहे थे। तब मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा ऐसी कोई बात नहीं थी, तबरेज़ मेरा क्लास फेलो है। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसीलिए उसने मेरे लिए होटल में एक केक बनवाया था, मुझे सरप्राइज़ दिया था। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि फयाज भाई को या बाबा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी तो मैं कभी भी उस होटल पर ना जाती। मैं तो इससे पहले कभी भी किसी दोस्त से मिलने होटल पर नहीं गई थी। अम्मा ने मुझे कहा कि जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब हमारी या तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा
کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ فیاض کے سامنے ہوا تھا اور وہ ہمیں بدنام کر چکا ہے۔ بابا کی موت کے بعد تبریز نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا، پر میں نے اس کو صاف انکار کر دیا کہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی یا مجھ سے ملنے کی کوئی بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ جیسا بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، اپنے بابا کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ چاہے وہ غلط فہمی ہی تھی، پر پھر بھی بات تو میری ہی تھی، اسی لیے میں اب اس بات کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ تبریز کو میں نے ہمیشہ کے لیے بھلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بابا کی موت کے بعد ہم لوگ گاؤں جا کر اپنے چاچو لوگوں کے ساتھ، جو ہمارا گھر تھا، وہاں پر رہنے لگے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں صرف عورتیں ہی تھیں اور چاچو لوگوں کو ہم عورتوں کا اکیلے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی لیے امی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جوان بیٹیاں ہیں، مجھے اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ بابا کی موت کے 2 سالوں کے بعد اماں نے سوچا کہ اب میری شادی کرتی جائے، کیونکہ ان پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی اور نہ باپ تھا نہ بھائی، اسی لیے اماں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس فرض سے فارغ ہو جائے۔ اماں نے جب چاچو سے اس بارے میں بات کی تو چاچو نے اماں سے کہا کہ بھابھی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے 5 بیٹے ہیں، میں ان 5 میں سے جس کے لیے بھی کہیں گی ہم نمرہ کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ چاچو نے فیاض کے لیے میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اماں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے چاچو تھے اور اماں چاہتی تھی کہ اب تو ہمارا باپ نہیں ہے، اسی لیے ہمارے چاچو ہی ہمارے باپ کی جگہ ہے اور وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اماں نے جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کریں، کیونکہ میں پہلے ہی اماں کو بہت زیادہ پریشانیاں دے چکی تھی، اب مزید ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو شادی کی تیاری کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ ابا نے ہم سب کی شادی کے لیے بہت سارے پیسے جمع کر رکھے تھے اور اماں کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی اور جس دن میری شادی تھی اس دن میں سج سنور کر اپنے دلہے کا نکاح کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ تبھی چاچو اماں کے پاس آئے، اماں کو کہنے لگے کہ بھابھی جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کافی پریشان ہونے لگیں کہ چاچو کو کون سی ضروری بات کرنی ہوگی۔ جب اماں چاچو کی بات سننے گئیں تو چاچو کی بات سننے کے بعد ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ چاچو نے اس وقت اماں کو کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، ہم یہ رشتہ یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ اماں نے چاچو کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، سارے مہمان آ گئے ہیں، سارے مہمانوں کے سامنے ہماری بڑی بدنامی ہو جائے گی، اگر آپ نمرہ کے چاچو ہو کر اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دیں گے تو کوئی اور کیسے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ چاچو نے اماں کو کہا کہ میں ایک ہی شرط پر نمرہ کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرواؤں گا، اگر آپ کو وہ شرط منظور ہے تو آپ بتا دیں، ورنہ یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ چاچو کی تو پہلے ہی اماں بہت ساری منتیں کر رہی تھیں اور اماں کو چاچو کی ہر شرط منظور تھی۔ چاچو نے اماں کو اس وقت کہا تھا کہ آپ اپنی ساری دولت اور ملکیت ہمارے نام لکھ دیں، پھر ہی آپ کی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ اماں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا سب کچھ فیاض کے نام لکھ دیا اور مجھ سے ایک بار پوچھا تک نہیں، کیونکہ اس سب کی وجہ صرف میں تھی۔ شرط پوری ہو جانے کے بعد میری فیاض کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں چاچو لوگوں کے گھر میں رہنے لگی۔ میرے دل میں چاچو کے لیے یا ان کے بیٹوں کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بھی بہت ہی بگڑا ہوا تھا، ان کے ان پڑھ 5 بیٹے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے، نہ کوئی کچھ کماتا تھا۔ چاچو پہلے تو جو زمین پر کام کرتے تھے اسی سے سب کا پیٹ پلتا تھا، اور میری شادی کے بعد تو چاچو نے ہماری ساری دولت بھی فیاض کے نام لکھوا دی تھی، اور اب وہ میرے بابا کی محنت کی کمائی کے پیسوں پر بہت ہی عیاشی کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو دن رات کوستی رہتی تھی کہ میں نے یہ کیسی غلطی کر دی، میری وجہ سے میری ماں نے کتنے دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کیا اور میری دونوں بہنوں کا حصہ بھی میری وجہ سے ان سے چھن گیا۔ چاچو نے ہم سے جو بھی پیسے اپنے نام لکھوائے اور جو بھی دولت اپنے نام لکھوائی، اس کے بعد تو چاچو نے زمین بھی بیچ دی، اور ان لوگوں نے ایسا ہی سمجھا کہ ہم ساری زندگی اب یہ پیسے ختم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے بابا اچھے خاصے امیر تھے اور ان کے پاس کافی ملکیت تھی۔ چاچو لوگوں نے پیسے خرچ کرتے وقت ذرا نہیں سوچا اور صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف رہے۔ میرے چاچو کے 3 بیٹے تو جواری اور نشئی تھے اور کافی پیسہ وہ جوئے میں ہارا کرتے تھے اور آ کر اپنے باپ سے پھر سے پیسے مانگتے تھے۔ ان لوگوں میں کافی جھگڑے بھی ہوتے تھے کیونکہ ذرا سی تمیز نہیں تھی۔
ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگتا تھا. مجھ سے وہاں پر بالکل بھی رہا نہیں جاتا تھا، پر میں یہ سب اپنے لیے سزا کے طور پر برداشت کر رہی تھی، کیونکہ یہ ساری سزا مجھے اپنی غلطی پر ہی ملی تھی اور مجھے مجبوراً برداشت کرنی ہی تھی. کچھ ہی سالوں کے بعد ان لوگوں نے سارے پیسے اور سب کچھ ختم کر دیا. ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زمین بھی بیچ دی تھی اور اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم اپنی ساری زندگی بھی یہ پیسے خرچ نہیں کر پائیں گے. چاچو کے 5 بیٹے نکمے اور نالائق تھے. ان سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا کہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ہی کوئی کام کر لیں. چاہے وہ 2 دن بھوکے رہ کر گزار لیتے تھے، پر پھر بھی کوئی کام نہیں ڈھونڈتے تھے. چاچو اپنے بیٹوں سے بہت ہی زیادہ تنگ آ گئے تھے. وہ بیمار پڑنے لگے کیونکہ ان کی بھی عمر کافی ہو گئی تھی اور وہ کما کما کر تھک گئے تھے. انہوں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا تھا، دھوکے سے ان کی ساری دولت اور پیسے لے لیے تھے. اس سب کی سزا اب وہ کاٹ رہے تھے اور وہ یہ بات مانتے بھی تھے. وہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ ہم نے یتیم بچوں کا حق کھایا ہے، اسی لیے اب اللہ پاک نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے. اگر یہی پیسے ان لوگوں کے پاس ہوتے تو وہ پوری زندگی بھی ختم نہیں کر پاتے. جیسے یہ پیسے ہمارے پاس آئے تو کتنی بے برکتی ان پیسوں میں آ گئی کہ کچھ ہی سالوں میں اتنے سارے پیسے اور اتنی ساری دولت ختم ہو گئی. اب ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمیں اسی کی سزا مل رہی ہے. چاچو کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی کافی خوشی تھی کہ ان کو تھوڑا سا احساس تو ہوا. میں کافی پڑھی لکھی تھی. مجھ سے چاچو کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ کافی بیمار تھے اور ان کے پاس دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے. میں نے اپنے چاچو سے اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر نوکری کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا اور میں اپنے شوہر اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اپنے اسی شہر والے گھر میں رہنے لگی. وہاں پر رہتے ہوئے ہمیں کچھ ہی وقت گزرا تھا تو مجھے بہت ہی اچھی نوکری مل گئی جس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی. جیسے ہی مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میں نے چاچو کو شہر اپنے گھر پر بلوا لیا اور ان کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا. چاچو کا علاج کروانے کے بعد جب وہ تھوڑے بہت بہتر ہوئے تو چاچو نے اماں سے اور ہم سب سے معافی مانگی. ہم سے کہا کہ میں آپ لوگوں کا گنہگار ہوں، میں نے آپ لوگوں کا حق کھایا ہے. مجھے تو اپنی بھتیجیوں کا سہارا بننا چاہیے تھا، اپنی یتیم بچیوں کا خیال کرنا چاہیے تھا. اب میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے تو ان کے باپ کی محبت سے کمائے ہوئے پیسے بھی ان سے چھین لیے. چاچو بہت زیادہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے ہٹے کٹے جوان ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کرتے، جبکہ میرے بھائی کی بیٹی ہو کر بھی یہ نوکری کرتی ہے اور ہم سب کو پال رہی ہے. اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو اس کو اپنی بیٹی پر فخر ہوتا. جس طرح یہ محنت کرتی ہے، اپنی ماں بہنوں کے علاوہ ہم سب کو بھی پالتی ہے. میں نے اس وقت چاچو کو کہا کہ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو ہمارا احساس ہو رہا ہے. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، ختم ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ پاک ہمیں اور دے دے گا. آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی نوکری سے پیسے بچا کر اپنے شوہر کو ایک بہت ہی اچھی اور بڑی بیکری کھول کر دی جس پر وہ سب بھائی مل کر کام کرتے تھے اور کافی محنت کرتے تھے، کیونکہ سب نے ہی بہت مشکل وقت گزارا تھا اور ان سب کو ہی احساس ہو چکا تھا. میری دونوں بہنوں کی شادی بھی چاچو نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے ساتھ طے کر دی تھی، کیونکہ اب میرے سارے دیور سدھر گئے تھے اور محنت کا کمانے لگے تھے. اس کے بعد ہم سبھی ساتھ رہنے لگے اور بہت ہی خوش اور پرسکون زندگی گزارنے لگے.